سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ان الذين يبايعونك، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، بلا شبہ وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پس جو کوئی بیعت کو توڑے گا تو وہ توڑے گا اپنے ہی نفس کے خلاف۔ ومن اوفی، اور جس نے وفاداری کی، بما عاہد علیہ اللہ، اس معاہدے کی جو وہ اللہ سے کر چکا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب وہ اللہ اس کو دے گا بہت بڑا اجر۔ سورۃ الفتح میں زیادہ تر صلح حدیبیہ کا پس منظر ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے دوران ایک موقع ایسا آیا، صلح حدیبیہ بھی بلکہ اسی کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ ہمارا کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں، جنگ کا پروگرام نہیں ہے، لشکر کشی نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، لہذا ہمیں دستور کے مطابق عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفادار ساتھی، جانثار صحابی، جب وہاں پہنچے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ لوگ سفارتی آداب بھی بھول گئے۔ سفیر کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، وہ محترم ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے تو اس سفارتی آداب کا بھی خیال نہیں کیا اور عثمان کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1500 صحابہ سے یہ عہد لیا کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، جانیں قربان کر دیں گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ جذبات تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے۔ حالانکہ اس وقت کوئی اسلحہ پاس نہیں تھا، کوئی لڑائی کا ذہن بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کے خلاف پھر انہی کے علاقے کے اندر ایسی بیعت کر لینا، یہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جانثاری کی بہترین مثال ہے۔
ان کی جوان مردی، ان کی بہادری، دلیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کر دینا، یہ اس کی ایک مثال ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے اس موقع پہ پیش کی۔ ان کی اسی جانثاری کو اللہ رب العالمین نے بھی گویا ایک تعریف کے طور پر، ایک عظمت کے طور پہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، یہ در حقیقت بیعت آپ کے ہاتھ پہ کر رہے، اصل میں یہ بیعت کس کے ساتھ ہو رہی؟ یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہو رہی۔ انما یبایعون اللہ، یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہو رہی، کیونکہ معاہدہ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ہی سے ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ مجھ سے بیعت کر رہے تو یاد رکھیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں وہاں اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود ہے۔ بیعت کی حقیقت اصل میں وعدہ ہی ہے، ایک وعدہ کرنا کہ جناب آپ کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم آپ کے ساتھ کریں گے، یہ بیعت ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جس سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا تھا، لوگ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ بیعت کی ایک شکل ہے، لازمی نہیں ہے، اصل تو زبانی وعدہ ہی ہے، جو زبان سے کہہ دیا یہ معاہدہ ہو گیا، یہ بات ہو گئی، یہ بیعت ہو گئی، لیکن اس کی ایک شکل تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ جی ہمارا پکا وعدہ ہو گیا، اس کو بیعت کا لفظ کہا گیا۔ اللہ پاک فرماتے جنہوں نے اس صلح حدیبیہ کے موقع پر اس میدان حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست برحق پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ وہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اللہ فرماتے یہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ کر رہے تھے صورتاً، حقیقتاً یہ بیعت کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کر۔ انما یبایعون اللہ، بلا شبہ یہ بیعت ہو رہی تھی اللہ کے ساتھ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے لیے کہ جن کی بیعت کو اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے ساتھ بیعت ہو رہی۔ اور پھر اگلا جملہ اللہ فرماتے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ نیچے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر، ہاتھ کا ذکر یہاں پہ آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ سورۃ رحمان میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی تیرے رب کا چہرہ رہے گا، وہاں چہرے کا ذکر آ گیا۔ سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا، اللہ کی پنڈلی جس دن کھولی جائے گی، وہاں اللہ رب العالمین کے لیے پنڈلی کا ذکر آ گیا۔ تو یہ مختلف اعضاء کا جو ذکر ہے، تو کیا اللہ پاک کا بھی کوئی جسم ہے، کوئی وجود ہے؟ تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ وجود تو اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے؟ ہمارے ہاتھ جیسا ہاتھ ہے، ہمارے چہرے جیسا چہرہ ہے، ہماری پنڈلی جیسی پنڈلی ہے، اس کی حقیقت کو نہ کوئی پا سکا ہے نہ پا سکے گا۔ لہذا اس پہ صرف ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ان
ایسے الفاظ کو اور ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہات کا مطلب وہ آیات مبارکہ جن کی حقیقت سے انسان ناواقف ہیں لیکن ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب ایمان تو ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ظاہر ہے اللہ پاک نے فرمایا تو ایمان تو ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس کی حقیقت کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اعزاز ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میرا ہاتھ ہے آپ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری پوری تائید ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ جناب فلانے دے پیچھے فلانے دا ہاتھ ہے، اور ایک مطلب کی ہوندا ہے کہ جناب فلاں اس کا مددگار ہے، اس کا حمایتی ہے۔ تو یہاں ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے، اللہ کی مدد و نصرت ان کو حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی شفقت اور مہربانیوں کے ساتھ ان 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست برحق پر بیعت کی۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو بیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے لیے بیعت کی۔ بیعت اسلام بھی ہوتی تھی، کوئی مسلمان ہوتا تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اسلام کا وعدہ کرتا۔ بیعت ہجرت بھی آپ نے کی کہ جب آپ نے ہجرت کی تو تب بھی آپ نے صحابہ سے بیعت کی کہ میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ اسی طرح بیعت جہاد بھی ہوئی، جیسا کہ یہ بیعت جہاد ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یہ بیعت جہاد ہے۔ اسی طرح بہت سارے گناہوں سے بچنے کی بھی بیعت آپ نے لی۔ قرآن کریم میں سورۃ الممتحنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے کہ جب یہ بیعت کے لیے آئے فبایعہن واستغفر لہن اللہ، ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے لیے استغفار کیا کرو۔ لیکن خواتین کی بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے۔ تو بیعت انہوں نے کی کہ صرف وعدہ کیا، اور وہ کس چیز کا وعدہ کیا کہ وہ اللہ یشرکنا ولا یزنینا ولا یسرقنا۔ وہاں قرآن کریم میں چند چیزیں بیان کی گئی، شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گی۔ یہ ساری شرائط کے ساتھ اگر عورتیں بھی بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان کو بھی بیعت کر لیا کریں۔ تو یہ مختلف بیعتیں ہیں۔ اسی طرح جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت کی۔ آپ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی کہ میری خلافت کا کون کون حمایتی ہے۔ وہ سارے صحابہ نے متفقہ طور پر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ یہ بیعت خلافت ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی بیعتیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے صرف، اور یہ بیعت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں بیعت اب نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں۔ آج بھی کوئی اللہ والے نیک انسان، پرہیزگار، عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو اور سنت کے مطابق زندگی ہو، ایسا کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑ جاتی۔ جیسے ایک کہیں وابڈا کے بڑے ہیڈ آفس سے بجلی آتی ہے، وہ تاروں کے ذریعے ٹرانسفارمر تک آتی، پھر وہاں سے آگے تاریں گھروں کے اندر منتقل کرتی، اور پھر وہاں پہ ایک بٹن ہے اور اس کے ساتھ لائٹ کا کنیکشن ہے، پنکھے کا کنیکشن ہے۔
اور وہ اس بجلی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں تو ٹرانسفارمر کے ساتھ تار نہیں جوڑوں گا، اس کے بغیر بلب جلاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کنیکشن جوڑنا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ اب میرے محترم دوستو، جب بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو اس کا کنیکشن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ بہاریں، وہ آپ کے ذریعے جو منتقل ہوتی ہیں امت کی طرف، وہ تسلسل کے ساتھ اس کی طرف بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ باقی یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں، کسی کے ساتھ جا کے یہ معاہدہ کر لینا کہ جناب ہم اپنی زندگی کے اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے اپنی اصلاح کروائیں گے، یہی بیعت کی حقیقت۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ بیعت کر رہے ہیں وہ خود اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے درست ہو۔ اپنا عقیدہ اس کا درست نہ ہو، اپنا عمل درست نہ ہو، اور خود وہ نماز کا پابند نہ ہو، سنت زندگی نہ ہو، اور اس کو آپ کہیں جی ہمارا پیر ہے، تو وہ ایسا پیر نہیں ہے، وہ پیر تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پیر بنائیں اس کو جس کی زندگی سنت کے مطابق، نماز اس کی زندگی میں ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، اعمال چال چلن اس کا درست ہو۔ یہ بندہ تو ہے اس لائق کہ آپ اس سے بیعت کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے بیعت کی، میرے ہاتھ پہ بیعت کی، میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، میری تائید ان کے ساتھ ہے، نصرت مدد ان کے ساتھ ہے۔ اب ان میں سے جو کوئی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس بیعت کو توڑے گا، فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کے بیعت کے توڑنے کا نقصان اور وبال خود اس کی اپنی ذات پہ ہوگا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ان میں سے بیعت توڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار چلو بات گئی نہ سے میں نے کوئی ساتھ دیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو تو نقصان نہیں دے سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان کس کا کرے گا؟ خود اپنا کرے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى، اور جس نے وفاداری کی، اس عہد کو نبھایا اور پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر چکا ہے، اس کی غداری کرنے کی بجائے وفاداری کی، پاسداری کی، اور اس عہد کو نبھایا اور پورا کیا، اللہ فرماتے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کو میں عنقریب اجر عظیم عطا کروں گا، بہت بڑا اجر عطا کروں گا۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے حدیبیہ کے موقع پر میرے ہاتھ پہ بیعت کی، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات کا مژدہ سنا دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے تمام صحابہ میں وہ صحابہ افضل ہے، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد والے جو بعد میں آئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فتح مکہ سے جو پہلے مسلمان ہوئے کم و بیش 10,000، ان 10,000 میں سے یہ 1,500 افضل ہے جنہوں نے حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ 1,500 صحابہ گویا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں زیادہ فضیلت والے صحابہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمت اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک،
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب